بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ کوشش کریں سب مل کے بلند آواز سے. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني 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 الساعة 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 الأجل الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد من قتل نفسا بغير نفس إياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام ہر روز سن رہے ہیں کہ اسلام پیغام امن ہے. اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے. قرآن امن کا پیغام دے رہا ہے. مولا علی امن کا پیغام دے رہے ہیں
کہ ایک چونٹی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اور اگر کوئی بے گناہ انسان کو قتل کر ڈالے وہ یہ شاید سمجھے میں نے ایک انسان کو قتل کیا مگر اللہ کی نظر میں وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور دوسرا جملہ عظیم پیغام ہے اسلام کا، ومن احیاہا، اور جس نے ایک مردے کو زندہ کیا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچا دی، وہ شاید سمجھے میں نے ایک کو بچایا مگر وہ ایک کو نہیں بچا رہا، پوری انسانیت کو بچا رہا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اور مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ میرے مولا علی اللہ کے رسول کو بچانے والے ہیں، اور مولا علی نے صرف اللہ کے رسول کو نہیں بچایا، صرف ہمارے نبی کو نہیں بچایا، بلکہ توریت گواہ ہے، انجیل گواہ ہے، زبور گواہ ہے، بائبل عیسائیوں کی کتاب گواہ ہے کہ جب انبیاء مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو مشکل کشا مولا علی ہوتے تھے۔ آج ایک آیت آپ کو سناؤں انجیل سے، میتھیو 27 آیتیں 45 46 47 سے آگے شروع ہوتی ہیں۔ یہاں ذکر ہوا حضرت عیسیٰ کا کہ حضرت عیسیٰ کو جب پھانسی پہ لے جا رہے تھے، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں ملی، مگر عیسائی بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی۔ ان کی کتاب بائبل کے مطابق، انجیل کے مطابق روایت میں ہے، ان کی آیت میں ہے میتھیو 27 جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے تو انجیل میں یہ آیت موجود ہے، It was about 3 o'clock when Jesus cried with loud shout، جب عیسیٰ کو موت کی طرف لے جا رہے تھے، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو جب عیسیٰ کے سامنے مشکل آ گئی تو بائبل میں آج بھی یہ آیت موجود ہے، انجیل میں میتھیو 27 میں آج بھی یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے ایلی میری مدد کو آ جا، اے ایلی میری مدد کو آ جا۔ مگر یہ ایلی کون ہے؟ یہ ایلی کس کا نام ہے؟ اب ایلی کون ہے؟ اسی چیپٹر میں میتھیو 27 میں بعد والی جو آیتیں ہیں وہاں پہ ذکر ہوا، جو لوگ وہاں کھڑے تھے جو عیسیٰ کی پھانسی کو دیکھنے آئے تھے وہ آپس میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیٹ اس سی، کھڑے ہو جاؤ، انتظار کرو، دیکھیں will ایلیا come to help him۔ حضرت عیسیٰ نے ایلیا نہیں کہا، حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ جا کے چیک کر لیجئے، آپ گوگل پہ لکھیے میتھیو 27 ورس نمبر 45 46 47، آج بھی آیت انجیل میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی میری مدد کو آ جا، اور جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا let us see، انتظار کرو، صبر کرو، دیکھتے ہیں will ایلیا come to help him، کیا ایلیا مدد کو آئیں گے؟ یعنی اتنا معلوم ہو گیا کہ ایلی اور ایلیا ایک ہستی کا نام ہے۔ اب ایلیا کون ہے؟ ایلیا کون ہے؟ تاریخ اسلام اٹھائیے، تمام تاریخوں کو اٹھائیے، مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھائیے، ہندوؤں کی تاریخ کو اٹھائیے، عیسائیوں کی تاریخ کو اٹھائیے، یہودیوں کی تاریخ کو اٹھائیے، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے انا ایلیا فی الانجیل، انا ایلیا فی الانجیل، مگر تاریخ اسلام میں ملتا ہے جنگ خیبر ہے، مولا یہودیوں کے سامنے آتے ہیں، مولا علم کو پتھر میں گاڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی الانجیل۔ میرا نام انجیل میں ایلیا ہے، تو حضرت عیسیٰ کے بھی مددگار ہیں تو میرے مولا علی ہیں۔ اب گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول کی جان بچانے کے لیے میرے مولا علی بستر پہ سو گئے۔ اچھا 3 وجوہات ہم نے بتائی تھی، ایک وجہ کیا تھی؟ کسی میں دم نہیں تھا، دوسری وجہ کیا تھی؟ نور کے بستر پہ کوئی بے نور نہیں آ سکتا۔ اب تیسری وجہ پہ گفتگو ہوئی تھی کل کہ جناب تیسری وجہ یہ تھی کہ امانتیں واپس دینی تھی، امانتیں لوٹانی تھیں۔ اچھا اب یہی کام امانتوں کا لوٹانا ایک بہت بڑے مسئلے کو سولو کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے علمی گفتگو، اور ماشاءاللہ یہاں کا مجمع علمی گفتگو سننے کا بڑا عادی ہے۔ امانتوں کا لوٹانا یعنی اللہ کے رسول نے اپنے بھائی علی کی جان کو خطرے میں ڈالا تاکہ کافروں کی امانتیں واپس لوٹائی جائیں، تاکہ مشرکوں کی امانتیں
واپس لوٹائے جائیں. صلوات پڑھی باز بلند. صلی علی محمد محمد. یعنی کافروں کی امانتوں کو واپس لوٹانے کے لیے اپنے بھائی کو خطرے میں ڈالا. تھوڑی دیر کے لیے توجہات کا طالب ہوں. اور یہی عمل رسول خدا کا مسلمانوں کی بہت بڑی پرابلم کو ختم کر رہا ہے. مسلمانوں میں رسول خدا کے جانے کے بعد دو گروپ بن گئے. ایک گروپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کسی کو خلیفہ بلا فصل منتخب نہیں کیا. یہ گروپ ہے. اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ایک مسلمانوں میں گروپ بن گیا جس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وصی نہیں بنایا, جانشین نہیں بنایا, خلیفہ بلا فصل مقرر نہیں کیا. یہ ایک گروپ ہے. اچھا, عجیب فکر ہے. اس گروپ کی فکر بھی عجیب ہے. اور اسی بات کو دیکھ کر ایک سنی فلسطین کا عالم شیعہ ہو گیا. ایک سنی عالم ہے فلسطین کا رہنے والا, آج کل لبنان میں رہتا ہے. یہ سنی عالم کہتا ہے میں متعصب نہیں تھا. میں یہاں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے سنی بھائیوں کو, آپ تعصب کو چھوڑ کے ذرا علی کو پہچانیے تو صحیح. تعصب سے ہٹ کر ذرا علی کے فضائل سنیے تو صحیح. خدا کی قسم, اگر میرے سنی بھائی تعصب کی اینک کو اتار کر علی مولا کے فضائل سنیں گے, علی مولا کے فضائل پڑھیں گے, تو سنی نہیں رہے گا, شیعہ ہو جائے گا. مسئلہ تعصب ہے. اور تعصب کون کریٹ کرتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے شیعہ سنی میں جھگڑا ہو. دشمن چاہتا ہے لوگ علی سے دور رہیں. کل آپ نے سنا جب اسلام کا پیغام اتنا امن کا پیغام ہے تو لوگ اتنے غلط کام کیوں کر رہے ہیں, اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے اسلامی معاشرے میں؟ کیونکہ لوگ علی سے دور ہیں, لوگ قرآن سے دور ہیں, لوگ اہل بیت سے دور ہیں. اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ لوگ جتنا ہو سکیں علی سے دور ہوں. دشمن تو شیعوں کو بھی علی مولا سے دور کر رہا ہے کہ شیعہ بس زبان سے علی علی کہے مگر علی کی اطاعت نعوذ باللہ نہ کرے. اور یہ نظر آ رہا ہے, شیعہ ہے نماز نہیں پڑھتا, شیعہ ہے روزہ نہیں رکھتا, شیعہ ہے خمس نہیں دیتا, شیعہ ہے داڑھی شیو کرتا ہے. یہ کیا مطلب؟ یعنی زبان سے تو علی علی کر رہا ہے مگر عمل سے علی سے دور ہے. اب سنیے, اگر ہمارے سنی بھائی تعصب کی اینک کو اتار کر تھوڑا سا علی مولا کو پہچاننے کی کوشش کریں تو تمام پرابلمز ختم ہو جائیں گی. اب یہی مسئلہ, ان کی فکر دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے یہ تو سکھایا کہ ٹوائلٹ میں جاؤ تو پہلے کون سا پاؤں رکھو. اللہ کے رسول نے یہ تو سکھایا مسجد میں جاؤ تو پہلے کون سا پاؤں رکھو. اللہ کے رسول نے یہ تو سکھایا کنگھی کھڑے ہو کے کریں یا بیٹھ کے کریں. اللہ کے رسول نے یہ تو سکھایا ناخون جمعرات کو کاٹیں یا جمعے کو کاٹیں یا منگل کو کاٹیں. یعنی جس نبی نے ہر چیز بتائی مگر جاتے ہوئے کہا دیکھو میں خلیفہ مقرر نہیں کر رہا, تم جسے چاہو اپنی مرضی سے اپنوں میں سے انتخاب کر لو. اسی بات کو دیکھ کر سنی فلسطینی عالم شیعہ ہو گیا. کہتا ہے میں نے بڑا مطالعہ کیا شیعوں کی کتابوں کو, المراجعات جیسی کتاب پڑھی. آج میں جوانوں سے ریکویسٹ کروں گا خدارا اپنا علمی معیار بڑھاؤ, کتابوں کا مطالعہ کرو. تیجانی صاحب کی جتنی کتابیں ہیں دین آئی واز گائیڈ اور دیگر جتنی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرو. المراجعات جیسی کتاب پڑھو, نائٹس آف پشاور جیسی کتاب پڑھو, مطالعہ کرو, اپنا علمی معیار بڑھاؤ. اس سنی عالم نے کہا میں نے تمام شیعہ کتابیں پڑھ لی مگر مجھے شیعہ سمجھ میں نہیں آیا, مجھے شیعہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا. کہتا ہے میرا عقیدہ یہ تھا کہ رسول خدا نے خلیفہ انتخاب نہیں کیا اور رسول خدا نے کہا تم اپنی مرضی سے جسے چاہو انتخاب کرو. کہتا ہے میرا عقیدہ یہ تھا کہ رسول خدا نے جانشین انتخاب نہیں کیا, کہا بعد میں کسی کو انتخاب کر لو. کہتا ہے کتابیں پڑھی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے, مگر ایک دن میں اپنے دوست کی دکان میں بیٹھا تھا. اہل سنت کا عالم کہتا ہے اپنے دوست کی دکان میں بیٹھا تھا اور وہاں پہ کیا ہوا کہ عجیب منظر دیکھا. اذان آئی, جیسے اذان آئی سامنے ایک دکاندار تھا, وہ اٹھا, اس نے وضو کیا, نماز کی تیاری, عطر لگایا اور دکان سے نکلنے لگا. توجہ کا طالب, دکان سے نکلنے لگا اور نکلتے ہوئے اپنے پوتے کو بلایا. کہا یہ جو 10-15 منٹ میں دکان میں نہیں ہوں, جب تک میں دکان میں نہیں ہوں تم دکان کا خیال رکھنا. نہیں معلوم کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا, صلوات پڑھے بآواز بلند. کہا میں نے بڑی کتابیں پڑھی
مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا شیعہ مذہب۔ میرا عقیدہ یہ تھا کہ رسول نے تمام مسلمانوں کو کہا اپنی طرف سے کسی کو انتخاب کر دو۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ رسول نے جانشین مقرر نہیں کیا، لیکن کہا میں نے دیکھا دکاندار ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اندر کوئی قیمتی سونا جواہرات نہیں پڑا، لیکن جب نماز کے لیے چھوٹی سی دکان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، 10-15 منٹ کے لیے چھوٹی سی دکان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اپنے پوتے کو کہہ رہا ہے جب تک میں نہیں تم خیال رکھنا، جب تک میں واپس آؤں تم خیال رکھنا۔ کہتا ہے بس یہ دیکھنا تھا، میں نے یہ سوچا جب یہ دکاندار معمولی سی دکان کو بغیر جانشین کے نہیں چھوڑ رہا، بھائی جب یہ دکاندار چھوٹی سی دکان کو بغیر جانشین کے نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ کے نبی عالم اسلام کو بغیر جانشین کے کیسے چھوڑیں گے؟ کہتا ہے بس یہی دیکھا میں نے اور میں شیعہ ہو گیا۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور علی خلیفہ بلا فصل رسول خدا ہے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ اب دیکھیے مسلمانوں کے دو گروپ ہو گئے۔ گفتگو یاد ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ شب ہجرت کے علی کو رسول نے بستر پہ سلا کر ایک بہت بڑا مسئلہ سولو کر دیا۔ مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ کہہ رہا ہے رسول نے جانشین نہیں چھوڑا، مگر مسلمانوں کا دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے رسول نے اپنی زندگی میں جانشین مقرر کیا، ایک بار نہیں ذوالعشیر سے مسلسل جانشین کا تعارف کرایا، قدم قدم پہ جانشین کا تعارف کرایا، جگہ جگہ پہ جانشین کا تعارف کرایا، اور آخر میں جب اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جب اللہ نے حکم دیا کہ اے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کرو، اور اس گروپ کے پاس 100 سے زیادہ ریفرنسز ہیں اہل سنت کی کتابوں سے بھی، شیعہ کتابوں سے بھی، تاریخ بغداد جیسی کتاب کا ریفرنس ہے، سنن ابی داؤد جیسا ریفرنس ہے، سنن نسائی جیسا ریفرنس ہے، جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، غدیر میں اصحاب کو روکا، جو پیچھے تھے ان کو بلوایا، جو آگے تھے ان کو بلوایا، اور علی کو بلایا، مونٹھوں کے پلانوں سے منبر بنایا، منبر بنا کے علی کو بلا کے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ وہ گروپ ہے مسلمانوں کا دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جانشین مقرر کیا، 1,00,000 سے زیادہ اصحاب کے سامنے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا، بشر تو کیا فرشتے ہی دل میں کہہ اٹھے علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا۔ بھائی یہ دوسرا گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ ہے۔ تو آپ نے سنا یہ شب ہجرت بہت بڑے پرابلم کو سولو کر رہا ہے۔ اب آپ کو ایک کمال کا ایک موضوع دینے والا ہوں، کمال کی گفتگو ہے۔ شب ہجرت بہت بڑے پرابلم کو سولو کر رہا ہے۔ شب ہجرت اللہ کے رسول نے علی کو کیوں سلایا؟ شب ہجرت اللہ کے رسول نے علی کو کیوں خطرے میں ڈالا؟ شب ہجرت اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کو تلواروں کے سائے میں کیوں سلایا؟ تاکہ کافروں کی امانتوں کو واپس دے کر آئیں، واپس لوٹا کر آئیں۔ اب شب ہجرت سے بڑا مسئلہ سولو ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ نے کہا رسول نے جانشین مقرر نہیں کیا بلکہ کہا اپنی مرضی سے جس کو چاہو جانشین بنا۔ دوسرا گروپ کہتا ہے جس کے پاس 100 سے زیادہ ریفرنسز ہیں کہ اللہ کے رسول نے جانشین مقرر کیا تھا اور اصحاب کے سامنے ایک ایک سے بیعت بھی لی تھی اور سب نے مبارکباد بھی دی تھی، اللہ کے رسول نے جانشین مقرر کیا تھا۔ اب شب ہجرت سے یہ مسئلہ ہی حل ہو جا رہا ہے، شب ہجرت سے یہ پرابلم ہی ختم ہو جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اتنے امین ہیں کہ کافروں کی امانت کو بغیر امین کے نہیں چھوڑ رہے۔
اللہ کے رسول اتنے امانت دار ہیں، اتنے امین ہیں کہ کافروں کی امانتوں کو بغیر امین کے نہیں چھوڑ رہے۔ علی تو موت کے بستر پہ سو جا، علی تو موت کے بستر پہ سو جا تاکہ کافروں کی امانتیں واپس لوٹا دی جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ کہتا ہے حبیب یہ جو دین ہے میری امانت ہے، یہ جو اسلام ہے میری امانت ہے، یہ جو شریعت ہے میری امانت ہے۔ تو ذرا عقل سے سوچ کر بتاؤ، وہ نبی جو کافروں اور مشرکوں کی امانت کو بغیر امین نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت کو بغیر امین کیسے چھوڑے گا؟ بھائی وہ نبی جو کافروں کی امانتوں کو بغیر امین نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت دین، اللہ کی امانت شریعت، اللہ کی امانت اسلام کو بغیر امین کے کیسے چھوڑے گا؟ اور عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا میں بھی امین، میرا علی بھی امین، تو میرے شیعہ بھی امین ہونے چاہیے۔ اب ایک ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے تمام انسانوں کو بچے دے دیے، اور جن کو بچے نہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اولاد صالحہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے آپ کو بچے دے دیے تاکہ ایک اندازہ ہو جائے آپ اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے سنا جو شخص بچوں کی تربیت میں غلطی کرے، بچوں کی تربیت نہ کرے یا بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی امانت میں خیانت، کیونکہ بچے اللہ کی امانت ہیں، اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ نے غلطی کی، بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئے، آپ نے اللہ کی امانت میں خیانت کی۔ مگر جو مومن ہے، مگر جو شیعہ ہے، مگر جو پکا علی والا ہے، وہ کبھی اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اور آپ مسلسل سن رہے ہیں وہ لوگ جو تربیت سے غافل تھے، وہ لوگ جنہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کی غفلت کی وجہ سے بچے گمراہ ہو گئے، نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت سے غفلت کی، عمل سے رسول خدا سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جنہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی، قیامت کے دن اعمال نامہ دیکھیں گے، گناہ وہ لکھے ہیں جو انہوں نے سوچے بھی نہیں تھے۔ آواز آئے گی تم نے نہیں سوچے، تم نے نہیں کیے، مگر کیونکہ تم بچے کی غفلت ہو گئی، تم اپنے بچے سے غافل ہو گئے، بچے کی تربیت سے غافل ہو گئے، تو اس لیے جو گناہ تیرے بچے نے کیا وہ تیرے اعمال نامے میں لکھا گیا۔ اور ثواب بھی آپ سن رہے ہیں، اگر آپ نے بچے کی تربیت کی، جب تک وہ ثواب کرتا رہے گا آپ کو ملتا رہے گا۔ آج ایک واقعہ سناؤں آپ کو، کمال کا واقعہ تربیت کے متعلق۔ علامہ امینی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو ابھی سن لیا نا۔ علامہ امینی جو ہیں بزرگ عالم دین ہیں، کتاب الغدیر کے لکھنے والے، کل یا پرسوں ان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ علامہ امینی اتنی محنت کر چکے تھے، اتنی محنت انہوں نے کی، کس کام کے لیے؟ ایک کتاب الغدیر لکھنے کے لیے۔ کل انشاءاللہ تفصیل سے یا پرسوں گفتگو ہوگی ان پہ۔ اور الغدیر میں انہوں نے کیا کیا، ضرور پڑھیے گا، شیعوں سے ریکویسٹ ہے ضرور پڑھیں، سنی بھائی بھی اگر تعصب کو چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ضرور پڑھیں۔ الغدیر اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو اس کا خلاصہ پڑھیں۔ الغدیر کتاب ہے جس میں اہل سنت کے کتابوں سے، ان کے ریفرنسز سے علامہ امینی نے ثابت کیا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل رسول ہیں، علی خلیفہ بلا فصل نبی ہیں۔ یہ الغدیر ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ۔ علامہ امینی ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں تربیت کے متعلق واقعہ، کمال کا واقعہ، کہتے ہیں کہ ہمارا ایک تھا جاننے والا دوست تھا، بڑا نیک تھا، بہت صالح تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، خمس دیتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ نہ صرف یہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، یتیموں کی مدد کرتا تھا، مگر ایک اس سے چھوٹی غلطی ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس کے پاس بڑا پیسہ آیا، اس نے کہا اب اتنا جو پیسہ آیا ہے میں ایک بڑی زمین خریدتا ہوں، اور وہ زمین خرید کے کیا کروں گا، اس زمین پر مسجد بناتا ہوں، مسجد بڑی بناؤں گا، لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جب تم مر جاؤ گے تمہارا اعمال نامہ بند ہو جائے گا، مگر یہ کہ 7 کام کر کے مرو، جن میں سے ایک کام میں نے آپ کو سنایا تھا، بچوں کی تربیت، ان میں سے ایک کام مسجد کا بنانا ہے، کہ بھائی مسجد اگر بناؤ گے مرنے سے پہلے تو جب تک مسجد میں نماز ہوگی، نمازی آئے گا تمہیں ثواب ملے گا۔ اچھا آپ کوئی کہہ سکتے ہیں بھائی میں کہاں کو کھرب پتی تھوڑی جو مسجد بناؤں، مسجد تو لاکھوں پتہ نہیں کھربوں کی بنتی ہوگی، اچھی بڑی مسجد۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، علماء بتاتے ہیں حدیثوں سے جو ملتا ہے، ضروری نہیں کہ تم کھرب پتی رہو تب تم مسجد بنا سکو، اگر مسجد کی ایک اینٹ کا بھی تم نے خرچہ دیا نا تو تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔
مسجد کی ایک اینٹ کا بھی تم نے خرچہ دیا. اکثر مومنین آتے ہیں جب اسپیشلی مجلس ترحیم کبھی پڑھنے جاتے ہیں, کہتے ہیں مولانا یہ صرف ہمارے مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھیے گا, جملہ مومنین کا نام نہ لیجیے گا. کہتے ہیں یہ ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا. نہیں, ثواب ڈیوائڈ نہیں ہوگا. جیسے ایک چراغ سے 10,000 چراغ جلیں گے, اسی طرح تم نے 10 روپیہ دیا تو تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا مسجد میں جب تک نماز جاری ہے. اب علامہ امینی کہتے ہیں ہمارے دوست نے سوچا کہ نماز کے لیے ایک مسجد بڑی بنا دیں. اچھا, اب مسجد بنانے کا انہوں نے سوچا تو تھا, مگر ایک اور بات ہے جو انشاءاللہ 8 یا 9 محرم کو تربیت کے متعلق اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے کہ ماں باپ, میں نے اشارہ البتہ کیا تھا کہ ماں باپ خیال کریں ان کے بچوں کے دوست کون ہیں. اور میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنا ہے نا, جو بیچارہ اسموک کرتا تھا, سگریٹ پیتا تھا, اور جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا میں 14 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں, 14 سال کی عمر سے. میں نے کہا ماں باپ نہیں تھے کیا؟ کہا ماں باپ غافل تھے اور برے دوست تھے. یہ برا دوست انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے, اور اچھا دوست انسان کو حسینی بنا سکتا ہے. برا دوست انسان کو یزیدی بنا سکتا ہے, اچھا دوست انسان کو حسینی بنا سکتا ہے. اب علامہ امینی کہتے ہیں یہ ہمارے نیک صالح مومن, حالانکہ بچہ نہیں ہے, بزرگ ہے, یعنی برا دوست بزرگوں پر بھی اثر رکھتا ہے. اب کہتے ہیں ہمارا یہ نیک صالح دوست مسجد بنانے کے ارادے سے نکلا, مگر دوستوں نے کہا دیکھو مسجد بناؤ گے تو کیا فائدہ, مسجد میں 10, 15, 20, 40, 50 لوگ آئیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں آئیں گے, اور پھر مسجد بند رہے گی. تو مسجد نہ بناؤ, اس علاقے میں تم سینما بنا دو. کہاں مسجد کہاں سینما. لیکن دوست دیکھیں دھوکے باز دوست, خطرناک دوست, یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, انسان کی آخرت تباہ. کہا سینما تو اچھی بات نہیں ہے, کہا تم اس کو چھوڑو, سینما سے پیسہ بہت آئے گا, وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. واہ. ایک صاحب نے کہا میں شراب بیچتا ہوں اور شراب کے پیسوں سے یتیم خانہ چلاتا ہوں. ارے خاک ہو تیرے سر پہ, یہ پیسہ حلال کا تھوڑی ہے, یہ تو تم گناہ کر رہے ہو. یہ تو وہی ہوا جو مولا کے زمانے میں ایک شخص تھا, چوری کرتا تھا, پھر چوری کر کے خیرات دیتا تھا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے, اس میں چلا جاؤں گا تو پوری مجلس اس میں چلی جائے گی. یہ تو غلط کام ہے. کہا تم سینما بناؤ اور پھر جناب اس کے پیسے سے غریبوں کی مدد کرنا. اب دوستوں کی باتوں میں آ گیا. علامہ امینی کہتے ہیں خیرات کرتا تھا, غریبوں کی مدد کرتا تھا, یتیموں کی مدد کرتا تھا, نماز ایک قضا نہیں ہوتی تھی. اب جب یہ مرا, اپنے دوست کے خواب میں آیا, اپنے دوست کو کہتا ہے اے میرے دوست میں نے بہت بڑی غلطی کر دی, میں نے جو سینما بنایا ہے نا, اب یہ ہر روز اس سینما کا عذاب آ رہا ہے. جب گندی فلمیں چلتی ہیں, جب جوان گمراہ ہوتے ہیں, جب فساد پھیلتا ہے, وہاں مجھے عذاب ہو رہا ہے, یہاں اس دنیا میں مجھے عذاب ہو رہا ہے. ایک کام کرو, میرے بچوں کو گھر پہ بلاؤ اور ان سے کہو کہ سینما بند کر دیں. دیکھیے آپ نے وہ واقعے سنے, یاد ہوں گے نا آپ کو, اس نیک جوان کا جب وہ شادی کی نیت سے نکل رہا تھا, اس نے کیا کہا, اس نے سوچا کہ میں بچے کی تربیت اس وقت سے کروں گا جب سے میں شادی کے ارادے سے جا رہا ہوں. یعنی تربیت اتنی ضروری ہے کہ اس وقت سے تربیت کریں. اور جو ماں باپ تربیت نہیں کرتے ان کا حال سنیے. اس باپ نے پیسے والا تھا, کھرب پتی تھا, بچوں کو ہر فیسلٹی دی, بچوں کو ہر خوشی دی دنیاوی, بچوں کے لیے ہر چیز خریدی جو ان کو چاہیے تھی, مگر بچوں کی دینی تربیت نہیں کی. تو نتیجہ سنیے. اب یہ علامہ امینی کہتے ہیں ہمارے دوست اپنے دوسرے دوست کے خواب میں آئے اور کہا کہ اپنے میرے بیٹوں کو بلاؤ اور میرے بیٹوں کو کہو کہ یہ بند کر لیں. اب وہ دوست اپنے اس مرحوم دوست کے بچوں کو بلاتا ہے, ایک سوال پوچھتا ہے, بچوں تمہارے بابا نے تمہاری خدمت صحیح کی جب زندہ تھے؟ بچوں نے کہا بابا نے تو بڑی خدمت کی, جو ہم نے کہا وہ فوراً ہمیں دے دیا, جو ہماری خواہش تھی فوراً پوری کر دی. اب باپ نے کہا کیا تم, اب اس باپ کے دوست نے کہا کیا تم اپنے باپ کی خواہش پوری کرو گے؟ تو بچوں نے کہا اگر ہمیں نقصان نہیں ہو تو ہم کریں گے. یہ ہیں وہ بچے ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت نہیں کی. اگر باپ تربیت کرے, یہ بچوں کی تربیت انویسٹمنٹ ہے. بزنس مین کیا کرتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے نا, پیسے انویسٹ کرتا ہے. یہ بچوں کی تربیت انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ نے بچوں کی اچھی تربیت کی, دینی تربیت کی, تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن نے کہا, دین نے کہا, اسلام نے کہا ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. تو یہ تو انویسٹمنٹ آپ کے فائدے میں گئی نا, تو آپ کے بچے پھر آپ کو اف بھی
نہیں کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے. یہ انویسٹمنٹ ہے. اور اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت کی، اگر آپ مر گئے، آپ کی کوئی نماز قضا تھی تو آپ کا بچہ کیا کرے گا؟ وہ نماز قضا پڑھے گا. روزہ قضا تھا وہ روزہ قضا رکھے گا. حج قضا تھا وہ حج قضا رکھے گا، جائے گا. لیکن اگر تربیت نہیں کی تو یہی ہوگا. بچوں نے کہا اگر کوئی نقصان نہ ہو ہمیں تو ہم بابا کے لیے کام کچھ نہ کچھ کریں گے. کیا کرنا ہے بتائیے؟ اب اس نے کہا کہ تمہارے بابا کل میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا یہ جو سینما میں بنا کے گیا ہوں نا، یہ میرے لیے وہاں عذاب بن چکا ہے. اور کہا کہ میرے بچوں کو کہو یہ سینما بند کر دے. تو بچوں کا جملہ جواب پتہ ہے کیا تھا؟ بچوں نے کہا سینما باپ نے خود بنایا تھا، کل اگر دوبارہ خواب میں آئے نا کہنا خود آ کے بند کر لے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہا کہ بھائی اتنا پیسہ آ رہا ہے، ہم کوئی پاگل نہیں اس پیسے کو چھوڑ دیں. جب بچے کی تربیت نہ کرو تو یہ نتیجہ ہوتا ہے. کہا تیرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے. کہا عذاب ہو تو ہو، ہمارا کیا جو اس نے خود خریدا تھا. اب کئی ہم نے بچے دیکھے کہ ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی قضا نمازیں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں باپ نے خود نہیں پڑھی میں کیوں پڑھوں. اپنے ماں باپ کے قضا روزے نہیں رکھتے، کہتے وہ خود نہیں رکھے گا تو میں کیوں رکھوں. مگر ایسے بچے بھی دیکھے جن کی ماں باپ نے تربیت کی، ایسے نیک بچے کہ ماں باپ کی تمام پوری زندگی کی نمازیں قضا پڑھتے ہیں، پوری زندگی کے قضا روزے رکھتے ہیں. جب ہم نے پوچھا کہ تیرا باپ اتنا بڑا بے نمازی تھا؟ کہا نہیں، میرا باپ تو نماز پڑھتا تھا مگر میں اس لیے احتیاطاً پڑھ رہا ہوں کہ شاید میرے بابا نے نماز میں کوئی غلطی کر لی ہو اور اس کی وہاں سزا اسے ملے. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ بھی سزا اسے نہ ملے. ایک بچہ، لیکن ایک بچہ کب بنے گا؟ جب آپ تربیت اچھی کریں گے. اب دیکھیے یہ واقعات جو آپ کو سنا رہے ہیں، یہ حدیثیں جو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو آپ کا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. اور آپ نے سنا تربیت کب سے کریں؟ جب شادی کے ارادے کے لیے نکلے. یہ پہلا. آج 2 مرحلے اور آپ کو سنانے ہیں اور آج کا نسخہ اور مسائل. ایک سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا کب؟ جب آپ شادی کے ارادے سے نکلیں تو تلاش کریں لڑکی نیک ہو، لڑکی صالحہ ہو، لڑکی مومنہ ہو. اسی طرح لڑکا بھی مومن ہو، صالح ہو، با حیا ہو، با غیرت ہو، نماز پڑھنے والا ہو، عاشق اہل بیت ہو. ظاہری حسن کو بعد میں دیکھیے، یہ دنیا داری کو بعد میں، یہ سیکنڈ پرائرٹی ہو. فرسٹ پرائرٹی کیا ہو؟ کہ ایمان دیکھو، تقوی دیکھو. البتہ ایسا بھی نہ ہو. ایک صاحب نے کہا ایک لڑکا خود تو بڑا بدماش تھا مگر اس نے ماں باپ کو کہا لڑکی بڑی نیک ڈھونڈ کے دو. نہیں بھائی، نیک لڑکی تمہیں چاہیے تو پہلے تمہیں نیک بننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ ماں باپ دونوں کو نیک ہونا چاہیے تب بچے اچھے ہوں گے. اگر ایک بگڑا ہوا ہو، ایک غلط ہو تو پھر وہ بچے پھر بیچارے کنفیوز ہوں گے، بچے غلط راستوں پہ جا سکتے ہیں. دونوں کو نیک بننا ہے. محمد حسین طباطبائی کا واقعہ سنایا نا، ماں باپ دونوں نے عہد کیا ہم حفظ قرآن کریں گے، ہم قرآن حفظ کریں گے، ہم قرآن یاد کریں گے. تو محمد حسین طباطبائی جیسا بچہ بنا کے 7 سال میں حافظ قرآن ہو گیا دونوں کو. اچھا اب کل کا واقعہ بھی آپ نے سنا، وہ بیچارہ یورپ والا کہ بیچارے نے ظاہری حسن دیکھا اور جناب آخر میں کیا ہوا؟ اس کی بچی ہاتھ سے نکل گئی. 18 سال کی عمر میں سمجھانا شروع کیا، 18 سال غافل رہا. اب اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوا رونے کے علاوہ. اب پہلی منزل تربیت کی، آپ شادی کے لیے جب نکلے، نیک لڑکی نیک لڑکا. اب نیک لڑکی لڑکے کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب دوسری منزل تربیت کی، یہ بہت ضروری ہے. تربیت کی دوسری منزل کیا ہے؟ تربیت کی دوسری منزل جب آپ بچہ پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں بچہ چاہیے. اکثر ماں باپ کہتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں اتنے سارے بچے کہاں سے آ گئے، کہتے ہیں ہو گئے. اسلام میں ہو گئے نہیں ہے، اسلام میں پلاننگ ہے. اب 6 بچے تمہارے ماشاءاللہ اور ساروں میں 1-1 سال کا فاصلہ. مولانا صاحب وہ غلطی سے ہو گئے. ایسی غلطیاں نہ کیا کرو. اسلام کہہ رہا ہے پلاننگ، ہر چیز میں پلاننگ. اور اسپیشلی اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس میں پلاننگ ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی جب تمہارا ارادہ ہے کہ بچے پیدا ہوں، اس سے پہلے بیوی بھی میاں بھی اپنے آپ کو گناہ سے پاک کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں. ہم تو گنہگار انسان ہیں نا. اللہ کے رسول کو جب اللہ تبارک و تعالی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دینا چاہ رہا تھا،
اللہ نے جنت سے ایک سیب بھیجا، کہا حبیب یہ سیب کھا لے۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے جب بھی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو گلے سے لگاتے تھے کہتے تھے فاطمہ تم میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، فاطمہ تم میں سے بہشت کی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا یہ سیب کھلانا، اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ چھپا ہوا ہے لوگوں جب تم بچہ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس وقت تمہارے شکم میں حرام نہ ہو، حلال ہو۔ اب سنیے ایک روایت بڑی خطرناک روایت ہے، عجیب و غریب روایت ہے۔ ایک شخص تھا اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں اسی شخص کا بچہ تھوڑی سی بدتمیزی کرتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے نا ولد الحرام ہے، اور باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ولد الحرام کا یہی کانسیپٹ ہے نا کہ اس کی ماں نے کوئی غلطی کی ہوگی، یہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول خدا کہ آپ نے اس بچے کو ولد الحرام کہا، یہ تو ہمارا بچہ ہے، اللہ کے رسول کیا اس کی ماں نے کوئی غلطی کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کی ماں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ تو پھر یا رسول خدا ایسے ولد الحرام کیوں کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا اس میں تمہاری غلطی ہے۔ میری غلطی؟ کہا جی تمہاری غلطی۔ میری کیا غلطی؟ کہا جب اس بچے کا نطفہ ٹھہرا تھا تم پیٹ میں حرام کھا کر گئے تھے، تمہارے شکم میں بھی حرام تھا، تمہاری بیوی کے شکم میں بھی حرام تھا۔ جب لقمہ حرام کھا کے نطفہ ٹھہرتا ہے تو وہ بچہ ولد الحرام کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب وہ ماں باپ جو حرام گھر میں لاتے ہیں، جو بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، وہ باپ جو رشوت لیتا ہے، حرام پیسہ لیتا ہے، وہ باپ جو بزنس میں دھوکہ دیتا ہے اور دھوکے والے پیسے گھر میں لاتا ہے، سمجھتا ہے میں پیسے والا ہو گیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے 10 لاکھ کمایا، میں نے وہاں سے رشوت لی 20 لاکھ کمایا، وہ سن لے کھانا تمہارا حلال ہونا چاہیے، رزق تمہارا حلال ہونا چاہیے، اور اگر تمہارا رزق حلال نہ ہو تو کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ تمہارا بچہ بھی اسی کیٹیگری میں چلا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بچہ ولد الحرام ہے، لیکن وہ والا نہیں جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، وہ والا کہ اس کے باپ نے حرام کھا کے نطفہ ٹھہرایا۔ اللہ اکبر! دیکھیے تربیت کب سے کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تربیت کا دوسرا مرحلہ کہ جب ارادہ کرے بچہ پیدا کرنے کا اس وقت اتنا خیال رکھیں گناہ نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گانے گھر میں نہ ہو، میوزک نہ ہو، قرآن پڑھیں، دعا پڑھیں۔ اور تیسرا مرحلہ صرف اشارہ کروں اور کل اس پہ تھوڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی، وہ مرحلہ جب حمل ٹھہر گیا۔ اب خواتین گانے بھی سنتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، غیبت بھی کرتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، بدتمیزی بھی کرتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہے۔ یہ اثر ہو رہا ہے اس بچے پہ۔ جب خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے، اس پہ انشاءاللہ کل تفصیل سے گفتگو ہوگی، جب خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو اتنا خیال رکھنا چاہیے، اس کو اتنا خیال رکھنا چاہیے گویا اس کے ہاتھ میں ایک بہت مہنگی چیز رکھ دی گئی۔ آپ تصور کیجئے ایک شخص نے آپ کے ہاتھ میں آ کے 10 کروڑ کی ایک مہنگی چیز رکھ دی اور کہا یہاں سے لے کے 2, 4, 5 کلومیٹر تک یہ چیز لے کر جاؤ۔ آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ بڑے خیال سے، گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ 10 کروڑ کی ہے، میں غریب آدمی ہوں، یہ گر گئی، یہ چیز ٹوٹ گئی تو میں تو مر گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو بدبخت ہو گیا، میں تو بیچارہ ہو گیا، کیونکہ اتنی مہنگی ہے۔ 10 کروڑ کی چیز کسی نے آپ کے ہاتھوں پہ رکھ لی، کہا یہاں سے 1 کلومیٹر بھی نہیں 100 میٹر تک لے جاؤ۔ آپ کتنا خیال کرتے ہیں وہ گر نہ جائے، وہ ٹوٹ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ بس ماں کے پیٹ میں جب بچہ آ جائے وہ اسی انداز سے خیال رکھے۔ انشاءاللہ کل اس پہ اور گفتگو ہوگی۔ تو ہم تربیت کے تیسرے مرحلے تک الحمدللہ پہنچ گئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آخری 3-4 اور جو مجالس ہیں اس میں اس موضوع کو کسی حد تک ہم کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ اب وہ نسخے کی باری آ گئی جس میں ہم مومنین کو پوچھتے ہیں کہ بتائیے کون سورہ یاسین نماز فجر کے بعد پڑھ کے یا سن کے آیا اور مولا کو ہدیہ کر کے آیا، وہ ہاتھ بلند کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو تعداد بہت بڑھ گئی۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، سب کے لیے بلند صلوات۔ وعجل، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ مومنین نے پھر بھی آج زیارت عاشورہ بار بار کہتا ہوں کیونکہ نماز فجر کے بعد زیارت عاشورہ پڑھنا بھی ریکمینڈڈ ہے، لیکن میں نے اس کی آپ کو زحمت نہیں دی تھی، میں نے سورہ یاسین کی آپ کو زحمت دی تھی۔ تو انشاءاللہ کل بھی
مومنین وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ کل بھی انشاءاللہ زیارت سورہ یاسین پڑھ کے آئیں گے اور امام زمانہ کو ہدیہ کر کے آئیں گے۔ اب آج کا نسخہ سننے سے پہلے بلند ترین صلوات۔ کو کلونجی والا نسخہ بتایا تھا کہ بھائی کلونجی کھائیں تو انشاءاللہ دن میں 7 دانہ۔ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ مولانا اگر معدے کی کوئی تکلیف ہے تو ہم پھر بھی کھا سکتے ہیں؟ تو معدے کی تکلیف میں بھی وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کھا سکتے ہیں، 1000 بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا آج کا نسخہ آسان بھی ہے اور بلکہ آسان ہی سخت نہیں ہے اور آپ ہی کے لیے مفید ہے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے اور حاجتوں کا پورا ہونے کے لیے ایک کام عادت بنائیے ڈیلی۔ اب آپ کی مرضی آپ کرنا چاہیں، آپ کی مرضی آپ نہ کرنا چاہیں، لیکن میں ایک بات پہلے آپ کو بتاؤں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اکثر مومنین آ کے گلا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب، مولانا صاحب آپ نے کہا فلاں نسخہ 40 دن کرو گے تو تمہیں فلاں چیز مل جائے گی، آپ نے کہا فلاں نسخہ 7 دن کرو گے، میں نے نسخے بتائے نا، 40 دن والے بتائے، سورہ یاسین والا 7 دن والا بتایا، آپ نے کہا فلاں نسخہ کرو گے تو آپ کو فلاں چیز مل جائے گی۔ ہم نے کیا؟ ملا نہیں۔ ہم نے 40 دن کیا، ہمیں وہ چیز ملی نہیں۔ تو یہ نسخہ کیسا ہے؟ نسخہ 100% صحیح ہے، غلطی آپ میں ہے۔ کیا غلطی ہے؟ آپ سب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے؟ اللہ کرے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، اللہ کرے کہ ڈاکٹر انشاءاللہ ہمارے کوئی اور بزنس اسٹارٹ کریں اور مومن کوئی بیمار نہ ہو اور ڈاکٹر کے پاس انشاءاللہ نہ جائے، یعنی صحت مند رہیں۔ میں بدعا نہیں دے رہا ڈاکٹروں کو کہ ان کا بزنس خراب ہو جائے، اللہ انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹروں کو بہت امیر بنائے انشاءاللہ، مگر کوئی بیمار ان کے پاس نہ جائے، یعنی کوئی بیمار ہو ہی نہ۔ میں ابھی نسخہ وہی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ بیمار ہوں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ڈاکٹروں کا بزنس خراب نہیں کر رہا، میں آپ کی صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اچھا جناب، اب اکثر لوگ ڈاکٹر کے پاس جا چکے ہیں، جب آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ چیک اپ وغیرہ کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بیماری ہے، ہاں بھائی، پھر کہتا ہے بھائی یہ دوائی ہے، صبح کو کھانا، دوپہر کو کھانا، رات کو کھانا، 1 ہفتے تک کھانا۔ یہ کہتا ہے نہیں کہتا؟ یا 4 دن تک کھانا، یا 10 دن تک کھانا، یا 20 دن تک کھانا۔ یہ جو نسخے کا طریقہ ہے ہم بتاتے ہیں کہ 40 دن کرنا، نماز فجر کے بعد پڑھنا، 50 دن کرنا، ظہرین کے بعد پڑھنا، یہ وہ طریقہ ہے۔ آپ کہتے ڈاکٹر صاحب پھر میں 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ڈاکٹر کہتے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم پرہیز کرو گے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ عام طور پہ کہتا ہے بھائی اگر پرہیز نہیں کرو گے نا تو ہو سکتا ہے 14 دن لگ جائیں ٹھیک ہونے میں، ہو سکتا ہے 1 مہینہ لگ جائے، اور اگر کسی کی سچویشن بہت بری ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر پرہیز نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے تم مر بھی جاؤ۔ ڈاکٹر میں دوائی استعمال کر رہا ہوں، پھر بھی کہا دوائی اپنی جگہ پہ، پرہیز اپنی جگہ پہ۔ بس یہ جو مومنین کو ہم نسخے بتاتے ہیں نا، خدا کی قسم اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن بناتے ہیں۔ اہل بیت کے نسخے مردہ کو زندہ کرتے ہیں، اس کے ہم شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اہل بیت کے نسخے سپر پاور ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ شرائط دعا کا خیال رکھنا۔ یہ شرائط دعا کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ شرائط دعا کیا ہے؟ آسان لفظوں میں وہی پرہیز جو ڈاکٹر بتاتا ہے۔ جب آپ ان دعاؤں پہ، ان نسخوں پہ عمل کر رہے ہیں، آنکھوں سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، ہاتھ پاک ہوں، رشوت نہ لیں، پیٹ میں حرام نہ ہو، نامحرم کی طرف نگاہیں نہ جائیں، پھر دیکھیے جب امام نے کہا 7 دن میں ہوگا تو 7 دن میں ہوگا۔ اب آج کا نسخہ آیت اللہ شاہ آبادی بزرگ عالم ہیں، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں۔ امام خمینی کو تو سب جانتے ہیں نا، امام خمینی کے علم عرفان کے استاد۔ علم عرفان تو بتا چکا ہوں کہ عارف ابھی ارادہ کرے گا کربلا پہنچ جائے گا، نہ ویزے کی ضرورت نہ ٹکٹ کی۔ امام خمینی کا علم عرفان کا استاد آیت اللہ شاہ آبادی۔ اب آیت اللہ شاہ آبادی کا کمال کا نسخہ ہے۔ آیت اللہ شاہ آبادی کا نسخہ یہ ہے، حاجتوں کے لیے دن میں 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو۔ حاجات کے لیے دن میں 1 مرتبہ دعائے توسل۔ کیسے؟ یعنی کہ ہول سیل میں آپ ساری حاجتوں کو ایک ہی دعائے توسل سے اس کا سلوشن لینا چاہیں، نہیں، ایک حاجت کے لیے دعائے توسل پڑھیں جب تک وہ حاجت ملے، پھر دوسری حاجت، پھر تیسری حاجت۔ تو ہر حاجت کے لیے دعائے توسل پڑھتے رہیں جب تک وہ حاجت آپ کی پوری ہو۔ تو حاجتوں کے لیے دعائے توسل، اور کہا بیماری سے بچنے کے لیے دن میں 70 مرتبہ سورہ الحمد۔ ہم تو سب کو یاد ہے نا، 70 مرتبہ زیادہ لگ رہا ہے، لیکن چلتے پھرتے سورہ یاسین کی طرح ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے والا نسخہ نہیں ہے۔ سورہ یاسین کیونکہ یاد نہیں اکثر لوگوں کو نا، سورہ الحمد تو ہر ایک کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے۔ 70 مرتبہ دن میں سورہ الحمد۔ کہتے جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا، میں کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، بیمار ہوتا ہی نہیں تھا۔
سورہ الحمد اتنا پاورفل ہے کہ رسول کی حدیث ہے، اگر تم نے دیکھا کوئی کسی مردے پر 7 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھے اور مردہ زندہ ہو جائے تو حیران نہ ہونا، اتنا پاورفل ہے۔ تو 1 مرتبہ دعائے توسل، 70 مرتبہ سورہ الحمد۔ انشاءاللہ جس کا جی چاہے وہ اس پہ عمل کرے، لیکن خدا را اس کو شہید نہ کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ صحت مند بھی رکھے گا اور آپ کی حاجتیں بھی پوری کرے گا۔ لیکن جب بھی حاجت مانگے نا، پہلی حاجت یہ مانگی، خدایا امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ اپنی حاجتیں بعد میں مانگی، آپ کی حاجتیں مل جائیں گی، مگر جب بھی حاجت مانگو نا، پہلے کہنا خدایا یوسف زہرا کو بھیج دے، امام زمانہ کو بھیج دے۔ آئیے امام زمانہ کو پرسا دیں، آئیے مولا کو پرسا دیں، گریہ کریں گریے کے دن ہیں، ماتم کریں ماتم کے دن ہیں، اور آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے مولا حسین کے حرم میں ہیں، اور مولا حسین کی زری سامنے ہے، اور بلند آواز سے مولا کو سلام کہیے، السلام مظلوم پہ جس کے بابا نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا، اسی علی کا بیٹا مارا گیا۔ اب روتی ہوئی آنکھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھو، السلام صادق کے پاس آتا ہے، مولا اس سے پوچھتے ہیں مومن کیا تم کربلا ہمارے دادا کی زیارت پہ جاتے ہو یا نہیں؟ مومن کہتا ہے مولا میری نوکری ایسی ہے کہ میں حکومت میں کام کرتا ہوں، اگر میں کربلا چلا جاؤں مجھے نوکری سے نکال دیں گے یا مجھے مار دیں گے۔ اب یہ کربلا نہیں جاتا تھا، مگر فوراً دوسرا جملہ کہتا ہے مولا مگر آپ یہ نہ سمجھیے میرے دل میں عشق حسین نہیں ہے۔ عشق حسین تھا مگر کمزور تھا۔ کہتا ہے مولا یہ نہ سمجھیے میرے دل میں عشق حسین نہیں ہے۔ سنیں گے مولا میرے دل میں کتنا عشق حسین ہے۔ کہتا ہے مولا کبھی کبھار جب میں گھر میں کھانا کھاتا ہوں اچانک مجھے مولا حسین یاد آتے ہیں اور میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں اور میں زاروں قطار روتا ہوں۔ اچانک میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں، میں پانی چھوڑ دیتا ہوں اور زاروں قطار روتا ہوں۔ تو مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا حسین نے فرمایا اے مومن، مولا صادق نے کیا فرمایا؟ اے
حسین مگر اتنا نہیں تھا کہ کربلا جا سکے، مگر یہی جو مولا کے غم میں روتا تھا نا، مولا صادق نے فرمایا جو میرے دادا کے غم میں روئے، چیخ چیخ کے روئے، اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ کوشش کرو آج گھٹ گھٹ کے نہ رونا، آج بی بی زینب کو ان کے بچوں کا پرسہ دینا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں شب عاشور میں خیمے سے گزر رہا تھا، بہن زینب کے خیمے سے گزر رہا تھا، میں نے سنا میری بہن کہہ رہی ہیں اے میرے شیرو کل جا کے اپنے ماموں کی جان بچانا، کل جا کے اپنی جان ماموں پہ قربان کرنا، اے میرے شیرو اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ، میرے شیرو پانی نہ پینا۔ بچوں نے پوچھا ہوگا اماں پانی کیوں نہ پیے، ہائے زینب نے فرمایا ہوگا کیونکہ سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو آج بی بی زینب کو پرسہ دینا ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے۔ عزادارو عاشور کا دن آیا، اونو محمد اجازت لینے آ گئے، مگر مولا نے اجازت نہیں دی، بی بی زینب سفارش کرنے آ گئی، مولا نے فرمایا اجازت شاید بابا نے نہ دی ہو، بی بی زینب نے فرمایا ان کے بابا نے اجازت دی ہے، بھیا میرے بچوں کو قربان ہونے دو۔ اب عزادارو روایت میں ملتا ہے اونو محمد کیونکہ چھوٹے تھے، ان کے بدن کی ذرا نہیں مل رہی تھی، ذرا بڑی تھی، اونو محمد چھوٹے تھے، اونو محمد لڑنے کے لیے نکلے، ظالموں کو فنار کیا، ایک ظالم نے ایک بھائی کے سر پہ گرز مارا، ایک بھائی گھوڑے سے زمین پہ گرا، دوسرا بھائی زمین پہ گرا، آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام، مامو جان ہمارا آخری سلام۔ عزادار مولا حسین آ گئے، عجب نہیں بچوں نے کہا مامو جان اماں کو بتائیے گا ہم فرات تک تو گئے تھے، مگر ہمیں سکینہ کی پیاس یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا، ہمیں اصغر کی پیاس یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو مولا حسین اونو محمد کو لے کر آئے، ساری بیویاں
کیا مگر بیوی نے اونو محمد کا کوئی مرضیہ نہیں پڑا۔ عزاداروں 11 محرم کو جب بیویوں کو قیدی بنا کے لے جا رہے تھے، ساری بیویوں نے خدا حافظ کیا۔ اکبر کی ماں اکبر سے خدا حافظ کر رہی ہے، قاسم کی ماں قاسم سے خدا حافظ کر رہی ہے، اصغر کی ماں اصغر سے خدا حافظ کر رہی ہے، مگر زینب محمد کے پاس نہیں گئی۔ زینب حسین کی لاش پہ آئی۔ عزاداروں راستے میں زینب قدم قدم پہ حسین کے لیے روتی رہی، مگر کوفے میں بھی اونو محمد کے لیے مرثیہ نہیں پڑا۔ ہائے جب سادات کی رہائی کا وقت آ گیا، ہائے سر لائے گئے، سب سے پہلے ننھا سر لایا گیا، پوچھا گیا اس سر کی وارثہ ہے؟ بی بی رباب آگے بڑھی، یہ میرا علی اصغر ہے۔ عزادار اکبر کا سر لایا گیا، قاسم کا سر لایا گیا، اب ایک سر آیا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، یہ حسین کا سر ہے۔ بیوی زینب نے بھائی حسین کا سر گود میں لیا۔ عزاداروں اب دو ننھے سر آئے۔ پوچھنے والے نے کہا ان دو سروں کی وارثہ ہے یا مر گئی ہے؟ بی بی زینب نے سر جھکا دیا۔ بی بی فضا نے کہا بی بی بیٹوں کا سر لیجئے۔ زینب نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے بچے حسین پہ صدقہ کر دیا۔ شام میں بھی بیوی نے اپنے بچوں سے ودا نہیں کیا۔ کربلا آئی، ساری قبروں پہ گئی، مگر اونو محمد سے ودا نہیں کیا۔ واپس مدینے آ گئی، نانا کے روزے پہ گئی، روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، سروں سے بلند، امام زمانہ کو بلانا ہے، سب ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے اللہ ہمارے گنہگاروں کو کر دے، تجھے اونو محمد کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ۔ امام زمانہ کا جان ظہور فرما، بلند آواز سے مولا کو بلاؤ، یا صاحب زمان، مولا 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 جان، مولا جہاں بھی ہے یہاں آئیے، یا صاحب زمان، مولا مولا۔ 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم۔ میرے اللہ ہماری زندگی میں کوئی کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہم خدا مرتے دم تک غم
حسین میں رونے دینا خدایا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما خدایا جو بیمار ہے بحق بی بی زینب انہیں شفا نصیب فرما خدایا جو بے اولاد ہے بحق آن محمد انہیں اولاد نصیب فرما خدایا ہمیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما خدایا ہماری خواتین کو ہماری ماں بہنوں کو بی بی زینب اور بی بی فاطمہ جیسی حیا نصیب فرما حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ